محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعریف کی ہے، آپ کے صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے اور ان کی رضامندی کا اپنی ذات کے حوالے سے کہ وہ اللہ پر راضی، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر راضی اور وہ اللہ پر راضی، دونوں چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا۔ تو آپ کے صحابہ کرام، آپ کے جانثار، ان میں سے ایک اہم شخصیت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی، جن کو تیسرا خلیفہ راشد ہونے کا اعزاز حاصل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہونے کا، آپ کے نائب ہونے کا ان کو اعزاز حاصل ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں، بہت زیادہ ہیں، کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرمایا اور ان کے اخلاص کو دیکھ کر، دلوں کے جذبے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر، ان کی زندگی کے اندر ان کے بارے میں اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو السابقون الاولون، شروع اسلام میں جو مسلمان ہونے والے ہیں، دوسروں سے سبقت لے جانے والے ہیں، ان کا مقام سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ تو ان میں سے چوتھے نمبر پر جو مسلمان ہوئے ہیں شروع میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو وہ ابتدائی مسلمان ہیں۔ ان کے بعد شروع میں، ابتدا میں جن کو اسلام کی توفیق ملی، اسلام کو انہوں نے کھلے دل سے، خوشی سے قبول کیا، ان میں سے ایک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے صحابہ کرام کا نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ان میں سے 10 یہ زیادہ مشہور ہے، جن کو عشرہ مبشرہ بالجنہ کہتے ہیں، یعنی وہ 10 خوش نصیب جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ تو ان میں سے ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے
یہ خوشخبری دی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دی، حرکت شروع کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثبت احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، پرسکون ہو جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ تو میں اس وقت تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی دی، شہادت کی خوشخبری دی، اور سب سے اعلیٰ مرتبہ، اونچا مرتبہ موت کا وہ شہادت ہے۔ شہادت کے اپنے فضائل و مناقب ہیں، اپنی اس کی فضیلت ہے، تو اس کا اعلان، ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بھی دیا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بھی دیا، کہ یہ دونوں شہادت کے مرتبے کو پہنچیں گے، شہادت کے ساتھ یہ اس دنیا سے، دنیا کے اندر سرفراز ہوں گے۔ وہ شہادت جس کی تمنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، میں کہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا، میری خواہش اور تمنا ہے اپنی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، اللہ کے راستے میں میرا خون بہا دیا جائے، اور اسی پر بس نہیں، اس کے بعد مجھے دوبارہ زندگی ملے، ثم اقتل، پھر مجھے شہید کر دیا جائے، یعنی شہید ہونے کے لیے دوبارہ زندگی، اور دوبارہ زندگی پھر شہید ہونے کے لیے۔ کتنی بڑی اعلیٰ موت ہے کہ جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کرتے رہے، تو اس کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی دی آپ نے گواہی۔ اور ان کے اخلاق کی اور اخلاق کے اعلیٰ معیار کی یہ بھی آپ نے گواہی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری مسلم کی روایت، الحیاء من الایمان، حیا، شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے خود فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہیں اتنے حیا والے ہیں کہ مجھے بھی ان کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، ان کی حیا کا خیال رکھنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ فرشتے بھی ان کی حیا کا لحاظ کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اور کپڑا جو ہے وہ گھٹنوں سے اٹھا ہوا تھا، چادر آپ نے اکٹھی کی ہوئی تھی، ابوبکر صدیق تشریف لائے، اجازت مانگی، اندر آنے کی اجازت دی، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بیٹھ گئے۔
کچھ دیر بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت مانگی، ان کو اجازت ملی، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، وہ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ٹھہرو، مجھے اپنا کپڑا وغیرہ اچھی طرح سنوارنے دو، سمیٹنے دو، کیونکہ اس حالت میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ اندر نہیں آنا، واپس مڑ جائیں گے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، جس کی پوری زندگی، پورا وجود، انگ انگ اس سے حیا ٹپکتی ہے، اس کا میں کیوں نہ حیا کروں، اس کا میں کیوں نہ لحاظ کروں، اس کا کیوں نہ خیال رکھوں، اس کے جذبات کو کیوں میں ٹھیس پہنچاؤں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ ادھر سے واپس چلے جائیں شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے۔ یہ تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اخلاق کی اور اخلاق کے ایک اعلیٰ وصف حیا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، جن کی شہادت کی اور موت کے اعلیٰ درجے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، جن کے جنتی ہونے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر گواہی دی۔ اور یہی وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح کیا، ان کو رشتہ دیا، ان کو اپنا داماد بنایا، ان کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے خاندانی تعلق یہ مضبوط کیا۔ اور اس کے بعد جب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر بیمار ہو گئیں، وفات پا گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا، اس رشتے کو قائم رکھا، ختم نہیں ہونے دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت سعادت کی بات ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد کا اظہار ہے، ان کے ساتھ اپنی رضامندی کا اعلان ہے، ان کے ساتھ اپنی محبت کا یہ اعلان ہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، ان کے نصیب میں آیا۔ اور یہ اعزازات، یہ فضائل و مناقب، یہ شہادت کے اور جنتی ہونے کے اور اخلاق کے اعلیٰ ہونے کے یہ جو اعزازات مل رہے ہیں، یہ ایسے نہیں مل رہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کیا، اپنی خدمات کو اسلام کے لیے وقف کیا، اپنے مال و دولت کو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت مند تھے، بہت لمبا چوڑا ان کا تجارت کا کاروبار تھا، تو انہوں نے اپنا مال اسلام کے لیے پیش کیا، خود بھی ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر جنگ میں ساتھ رہے، ہر خطرے کے وقت ساتھ رہے، اور جہاں مال کی ضرورت پڑی وہاں پیچھے نہیں ہٹے، ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کیا، کنجوسی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اپنے لیے باعث فخر سمجھا، باعث خوشی سمجھا کہ میرا مال اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جہاد کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آ جائے تو اس سے بڑھ کر میری خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی شریف کی روایت، مسجد نبوی مدینہ میں آنے کے بعد اس کو تعمیر کیا گیا، بنایا گیا، تو آہستہ آہستہ آبادی بڑھ گئی، مسلمان زیادہ ہو گئے، تو
مسجد تنگ پڑ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے آدمی جو مال خرچ کرے اور ساتھ والا پلاٹ زمین خرید کر مسجد کے ساتھ ملائے، مسجد کو وسیع کرے، مسجد کو کھلا کرے، نمازیوں کے لیے سہولت پیدا کرے، فَلَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ، اس کو اس کے بدلے میں جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ محل عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام فرمان من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بھی اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے گھر بناتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں محل عطا فرمائے۔ تو مسجد نبوی اس میں توسیع کی ضرورت پڑی، مزید جگہ کی ضرورت پڑی، تو آپ نے خاص طور پر اعلان فرمایا کہ جو یہ جگہ خریدے گا، مسجد کے لیے وقف کرے گا، مسجد میں شامل کرے گا، مسجد کو وسیع کرے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے بدلے میں جنت کے اندر محل ملے گا۔ تو جس آدمی نے یہ جگہ خریدی، مسجد کے اندر شامل کی، اس کا نام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنا مال انہوں نے اسلام کی آبیاری میں خرچ کیا، صرف بخاری شریف کی روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں پانی کی پینے کے لیے، عام استعمال کے لیے وہ تنگی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، بیر روما ایک مشہور کنواں تھا مدینہ منورہ کے، میں کہ ہے کوئی جو اپنے مال میں سے اس کنویں کو خریدے، اس پانی کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے سہولت پیدا کرے، آسانی پیدا کرے، اس کو وقف کر دے، ہر کوئی اپنی ضرورت کے لیے وہاں سے پانی لے جا سکے۔ تو جس نے وہ کنواں خریدا، مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اس کا نام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے ان کی خدمات۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر، بخاری شریف کی روایت، نہایت شدید گرمی، تنگی کے حالات، سواریاں کم اور سامان ضرورت کا بہت کم، ایک ایک اونٹ پر 3 4 آدمی باری باری وہ سوار ہوتے ہیں، گھوڑے برائے نام، اونٹ برائے نام، اور سفر بھی وہ 1000 کلومیٹر سے زائد اس زمانے کا پیدل سفر، اونٹوں کا سفر پیدل ہی ہے کہ جب باری باری سوار ہوں گے تو پیدل ہی بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ کون ہے جو من جہز جیش العسرتی، یہ مشکل وقت ہے، تنگی کا وقت ہے اور جانا بھی ضروری ہے، اسلام کے دفاع کے لیے جانا ہے، عیسائیوں سے جنگ کے لیے جانا ہے، رومی تبوک جگہ پر وہ مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کے لیے، حملے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، ان کو وہاں سے آنے سے پہلے وہاں ہم نے پہنچنا ہے، اس کے لیے ضرورت ہے خوراک کی، سواریوں کی، پیسوں کی۔ تو فرمایا کہ جو آدمی یہ لشکر تیار کرے گا، لشکر تیار کرنے میں مال خرچ کرے گا، فلاح الجنت، اس کو میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو سب سے زیادہ جس نے اس لشکر کو تیار کرنے میں درہم اور دینار، گھوڑے اور اونٹ اور باقی سامان ضرورت، کپڑے وغیرہ، اسلحہ وغیرہ، جس نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے، اپنا پیسہ اس کی کوئی پرواہ نہ کی، سب سے زیادہ جس نے اس لشکر کو تیار کرنے میں حصہ ڈالا،
اس کا نام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے ان کے جذبے کو دیکھ کر، ان کی قربانی کو دیکھ کر، ان کی سخاوت کو دیکھ کر، اسلام کے لیے قربانی کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ترمذی شریف کی بات، میں کہ اتنا بڑا اس نے کارنامہ سر انجام دیا، اتنا بڑا نیکی کا عمل کیا ہے کہ آج کے بعد کوئی اور نیکی نہ بھی کرے اس کے لیے یہی کافی ہے، بلکہ فرمایا کہ آج کے بعد اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے وہ بھی اس کو نقصان نہیں دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی کے بدلے میں ان کی آئندہ آنے والی تمام خامیوں کو، کمیوں کوتاہیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، درگزر فرما دیا۔ مستقبل کی گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ صحابہ اکرام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جنہوں نے اپنی اپنی انداز میں، اپنی اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اسلام کی خدمت کی۔ اور اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کی کلام، اس کو پوری دنیا تک پہنچانے کی ضرورت تھی، آئندہ آنے والی نسلوں تک محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی۔ تو یہ کارنامہ قرآن کو جمع کرنے کا، قرآن کے نسخے مختلف ملکوں میں بھیجنے کا اور مسلمانوں کو ایک نسخے پر جمع کرنے کا، ایک قرأت پر جمع کرنے کا، قرآن کی حفاظت کرنے کا کارنامہ جس نے سر انجام دیا، جس کی حکومت میں یہ کارنامہ جو ہے بروئے کار آیا، اس کا نام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے ان کی اسلام کے لیے خدمات۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب جنگ کی صورت پیدا ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لینا شروع کی، سب سے عہد و پیمان کرنا شروع کیا کہ ہم یہاں پر بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب بیعت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ وہ بیعت کس چیز پر تھی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارت کاری کے لیے، مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا گیا کہ مسلمان عمرہ کرنا چاہتے ہیں، لڑائی کرنے نہیں آئے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ یہ بات طے ہو رہی تھی تو افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عمرہ بعد میں ہوگا، پہلے عثمان کا بدلہ لیا جائے۔ آپ نے بیعت لینا شروع کی تو نہایت مشکل وقت تھا، کیونکہ مسافر تھے، سارے جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے، ادھر پورا شہر ہے مکہ، سارا ساز و سامان ان کے پاس۔ اب یہاں پر لڑائی کا نام سوائے موت کے اور کچھ نہیں۔ یہ 1400 آدمی، وہ 14,000 سے بھی زیادہ ہوں گے، ان کا کچھ نہیں بچنا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک بندہ پیچھے نہیں ہٹا۔ سب نے کہا جان قربان کر دیں گے، موت کو قبول کر لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یہاں سے بھاگیں گے نہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے، بدلہ لے کر جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جذبے کو دیکھ کر، ان کے دلوں کے خلوص کو دیکھ کر اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بیعت رضوان کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، مجھے امید ہے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور اس کے اندر سب سے پہلے تو یہی بات کافی ہے کہ جس کے لیے یہ بیعت لی جا رہی تھی
وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو جو ان کے لیے بیعت کر رہے ہیں ان کے لیے جنت کا اعلان ہے، تو جس کے لیے بیعت ہو رہی ہے اس کے لیے تو بالولا جنت کا اعلان ہے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھا، فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے میں اپنی بیعت کر رہا ہوں، یہ عثمان سمجھو میری بیعت کر رہا ہے، عثمان بھی اس بیعت کے اندر شامل ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیعت کرنے والوں کے لیے جو رضامندی کا اور جنت کا اعلان کیا اس کے اندر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دفعہ گویا کہ شامل کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان جانثاران اسلام پر اپنی جان، مال، گھر بار، وطن، کاروبار سب کچھ قربان کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کا اچھا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان سے راضی ہو، وہ اللہ سے راضی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔